السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج ہمارے ساتھ ہیں عدیل بیگ مرزا، جو کہ تقریباً 10-12 سال سے ای کامرس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ان سے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی اس پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ پروفیشن کیسا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. کیسے ہیں دل بھیا؟ جی شکر اللہ کا. آپ اپنے طبیعت کا سنائیں. جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں؟ مجھے اس فیلڈ میں تقریباً 12 سے 14 سال ہو چکے ہیں. بیسکلی میرا سٹارٹ ای کامرس نہیں ہے، میرا سٹارٹ آن لائن جابس جو کہ پلیٹ فارم تھا اوڈیسک کا. اسٹارٹنگ میں اس کا نام اوڈیسک تھا، اس کے بعد وہ چینج ہو کے اپ ورک میں چلا گیا. تو اس پہ ہم جو ہے ڈفرینٹ کائنڈ آف جابس ہوتے ہیں. ورچوئل اسسٹنٹ کی بھی جاب اس پہ کرتے رہے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بھی جاب ہوتی رہی ہے اس پہ، ویب پیج ڈیزائن بھی کرتے رہے ہیں. ڈفرینٹ کلائنٹس تھے امریکہ کے بھی، جن کی ہم یہ ویب سائٹ بنا کے انہیں اس پہ دیتے تھے، اپنی جابس ڈن کرتے رہے. تو ماشاء اللہ اس پہ بھی ہماری ریٹنگ کافی اچھی ہے. 3W ایکسپرٹس کے نام سے ہماری اس پہ کمپنی بنائی تھی جس کے ذریعے ہم کام کر رہے تھے. جی. تو دل بھائی میرا ایکچولی کویشچن یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بچے آج کل کے جو نئی جنریشن ہے، میٹرک کر لیا، FSC کر لیا، اس کے بعد ان کو سوائے ای کامرس کے ان کے مائنڈ میں اور کوئی چیز نہیں ہے. ہر بچہ ویژن یہی لے کے چل رہا ہے کہ ہم نے ای کامرس کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ہم ود ان ڈیز جو ہے کوئی بڑی لیوش لائف میں چلے جائیں گے، لائف اسٹائل ہمارے چینج ہو جائیں گے. تو یہ کتنا سچ، اس میں سچائی کتنی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، اگر ای کامرس کی بات کی جائے تو اس پہ جھوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسے پراپر جو ہے یوٹیلائز کیا جائے، پراپر اس کی ٹریننگ اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں. اس میں اچھا پروفٹ ہے اگر آپ کو اس کی نو ہاؤ ہے تو. لیکن اگر وہ دوسری طرف دیکھا جائے، جو یہ کہ آج کل دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ یہ کورس خرید لیں، وہ کورس خرید لیں، اور دنوں میں آپ یہ چیزیں سیکھ کے راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یا الیکٹرک کار جو آج کل دکھا رہے ہیں اوڈی لے لیتے ہیں، تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا ہے. تو نہیں، یہ جو کافی اب یہاں پہ ہم کوئی ایسا نام نہیں کسی کا لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ جی یہ میں نے یہ کیا اور اب میں اس گاڑی میں گھوم رہا ہوں. یہ تو وہ کہاں سے ارن کر رہے ہیں؟ ان کا ارننگ کہاں سے ہے؟ دیکھیں، بات ایسا ہے کہ اگر میں اس کا آپ کو رائٹ آنسر دوں تو وہ جن کی وہ آپ سمجھ لیں دکانیں چل رہی ہیں، وہ سب پھر یہ جواب میرا سن کے مائنڈ کریں گے. اچھا. ہاں جی. آپ کو میں سمپل کہ میں نام تو کسی کا نہیں لیتا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. صحیح. آپ کو سمپل سی ایک میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جو کورس وہ سیل کر رہے ہیں، آپ منیمم بھی اگر انہوں نے پرائس اس کی 2500 رکھی ہے، تو ان کے آپ سب سے پہلے جا کے ان کے پیج کے اوپر فالوورس دیکھیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے 50K فالوورس ہیں، صحیح، اور وہ 25 کا ایچ پرسن کو وہ اپنا کورس سیل کر رہے ہیں، تو آپ اسے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کی الیکٹرک کار ایک نہیں وہ 10 نکل آئیں گی. صحیح. اچھا، سورس آف انکم ان کا وہ ای کامرس نہیں ہے ایکچولی، وہ جو اپنے کورسز بیچ رہے ہیں، ایکچولی ان کا سورس آف انکم وہ ہے. ان کا سورس آف انکم وہ ہے جو کہ آپ کو دکھا کے بیچا جا رہا ہے. اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ان کو فائدہ اس چیز کا پہنچ رہا ہے. کیونکہ میں اکثر میری ڈبیٹ ہوتی لوگوں کے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ آپ کا نام لے کے میں وہاں پہ بات کرتا ہوں کہ میرے دوست ہیں اور کافی محنتی ہیں اور تقریباً 10-12 سال سے یہ کر رہے ہیں. تو نارمل کرولا ان کے پاس ہے، کرولا میں آتے جاتے ہیں اور ایک نارمل اچھی لائف گزار رہے ہیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ کورس لے لیا تو دنوں میں وہ کیا سے کیا بن گئے اور وہ بلڈنگ خرید رہے ہیں اور پوری دنیا کی سیریں کر رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے آپ کا کہنا ہے کہ بیسکلی یہ چیز ہے؟ ہاں جی. اس کے پیچھے مین تو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی ارننگ نہیں ہے. میں اس چیز کا یہ بات نہیں کر رہا کہ اس میں ارننگ ہے ہی نہیں. ارننگ ہے اس میں، آپ پراپر طریقے سے اسے سیکھیں، جس میں ابھی
आपका लोकली आप देख लें, द्रास के ऊपर भी आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। सही। उसमें आपने ये कि अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आप मार्केट को सर्च करें, देखें ट्रेंड किस चीज़ का है, आप वो वाली प्रोडक्ट जो है मार्केट से बाय करें। वो अगर बल्क में बाय करेंगे आपको प्राइस उसकी हाँ जी मार्जिन उसमें मिल जाएगा। तो आप द्रास के ऊपर से ही अगर वो शुरू करते हैं तो आपको उसमें ये नहीं है कि एकदम ही आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। बस डे बाय डे आपका जो है ना उसमें डेली बेसिस पे आप उस पर करते रहें काम, तो आपको अर्निंग इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है कि रातों रात अर्निंग, वो उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। लोग इसको, बच्चे जो है आजकल के, वो इसको शॉर्टकट समझते हैं कि सबसे ईजीएस्ट वे, और शॉर्टकट यही है कि आप ई कॉमर्स में चले जाएं तो आपको आपके दिन ऐसे ही फिर जाएंगे। जी जी, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप उन बच्चों को क्या मशवरा देंगे जो कि यही सोच के बैठ गए हुए हैं, जिन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन टाइम होता है आफ्टर योर ओ लेवल्स, ए लेवल्स और मैट्रिक के बाद जो है कोई अपनी कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें कि जो जिसमें श्योरिटी हो कि वो उसमें जाके तो एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये चल रहा है कि हर बच्चा जो है वो ई कॉमर्स को का ड्रीम लेके अपनी उस एजुकेशन को सेक्रीफाइस कर रहा है कि वो छोड़ के वो इस चीज़ में चला जाता है। तो इस बारे में बताएं, आपकी एडवाइस उनके लिए क्या है? देखिए, अगर आप अपने बेसिक क्वालिफिकेशन को ही इग्नोर कर देते हैं तो वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, इनके ऊपर भी अगर आपने जाना है या कोई आपने इस पर काम करना है तो आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है तो उसमें भी आपने जो है वहाँ पे जो सेलर्स हैं उनके साथ अगर आपने कोई प्रोडक्ट उनकी बाई करनी है तो कम्युनिकेशन करनी पड़ती है उनके साथ। तो वो इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते कि अपनी क्वालिफ़िकेशन को इग्नोर करें और सीधा ई कॉमर्स में आ जाएं। अपना वो क्वालिफ़िकेशन को भी, ये नहीं है कि वो उसको इग्नोर करेंगे और ये इसे फुल टाइम, आप दोनों काम एट अ टाइम भी कर सकते हैं। अपनी आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन को साथ रखें, उसमें ये नहीं है कि क्वालिफ़िकेशन आप सिंपल FA कर लें, BA कर लें, ये पाकिस्तान में तो इसका कोई स्कोप नहीं है ना। ये ई कॉमर्स वो जो है आप इसमें कॉमर्स की फील्ड है, BCom हो गया, MCom, इनकी भी कोई स्कोप पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर आपने कोई एजुकेशन लेनी है तो कोई टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में करें या आप किसी मेडिकल फील्ड के अंदर कोई आप एजुकेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान में ये दो जो मेजर डिग्रीज़ हैं, इन्हीं का स्कोप है, बल्कि इवन के बाहर की कंट्रीज़ में भी जो है ना, उसकी मिसाल भी मैं ऐसे दूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं दुबई में था, तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अब वो अगर आप देखेंगे लोग इस चीज़ को कहेंगे कि पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान को मतलब ये ज़रा कह रहे हैं कि, लेकिन जो आंखों देखी चीज़ है, मैं तो वो आपको जो है ना बयान कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कल्चर एक बन गया है कि बस एक डिप्लोमा लो, अपना जो एक नॉर्मल सी मैट्रिक FA BA वगैरह करो, एक डिप्लोमा लो और उसके बाद जी इन चीज़ों में लग जाओ। ये ट्रेंड है, प्रॉपर एजुकेशन का या हायर एजुकेशन का यहाँ पे ट्रेंड है ही नहीं। हर बच्चा वो, अभी मैं एक चीज़ से बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि जो काफ़ी बिग नेम हैं, वही बात दोबारा कि हम नाम नहीं लेंगे, वो जो प्रॉपर एजुकेशन को जो है वो हर वक्त उसके बारे में यही बात चल रही होती है कि जी कि ये बिल्कुल फजूल है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। मतलब इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि लोगों के दिमागों में अब यही चल रहा है कि भाई ये, और जिस बंदे से भी बात करो वो यही कहता है जी एजुकेशन जो है वो एक यूज़लेस थिंग है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्रॉपर बस करें, कोई डिप्लोमा लें और जी ये कर लें वो कर लें। प्रॉपर एजुकेशन की तरफ पाकिस्तान में ट्रेंड ही बन गया कि लोग नहीं आ रहे, इसको समझ ही नहीं रहे कि ये इसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि आप इंडिया का अभी नाम ले रहे थे, ये भी नाम हम लेंगे तो अभी नीचे कमेंट्स कोई शायद गलत आ जाए कि जी इंडिया को, लेकिन जो ये सच्चाई यही है कि उनके लोग, अगर वो आप देखें तो उनके भी लोग, उन्होंने भी अपनी क्वालिफिकेशन, वो ये नहीं है कि ई कॉमर्स या उस फील्ड के अंदर है, IT के डिपार्टमेंट के अंदर ही उनके लोग जो है काफ़ी सक्सेस रेट है उनका।
ایون انڈیا کے اندر بھی، دبئی میں بھی، اور آپ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے دیکھ لیں تو آئی ٹی میں جو ہے سب سے ٹاپ پہ جو بھی زیادہ تر، کیونکہ آن لائن جو کام ہم کر رہے ہیں اب ورک کے اوپر بھی، تو ادھر بھی انڈین بہت زیادہ جو ہے وہ اس جاب کو کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن جو جابس وہاں پہ امپلائرس نے نکالی ہوتی ہیں جاب، انڈین موسٹلی جو ہے لوگ وہ آن لائن جابس کر رہے ہوتے ہیں، اور آئی ٹی میں سب سے زیادہ جاب انڈین ہی کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ایک نارمل جو ای کامرس کرنے والا انسان ہے، اگر وہ انڈیویجولی اس کو کر رہا ہے تو وہ میکسیمم کیا ارن کر سکتا ہے؟ یہ میرا کویشچن آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا ایک عجیب سا کویشچن ہے، لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک وہ جاب جس میں وہ مطلب آئی ٹی میں اگر وہ جاتا ہے تو وہ کہیں جاب کرتا ہے تو وہ اگر 1 ملین پاک روپیز کما رہا ہے، تو وہ اگر ای کامرس میں ایک انڈیویجول سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اس کو 1 ملین تک جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ میرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں، راتوں رات تو پاسبل نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر آپ کو جیسے بتایا نا کہ ای کامرس میں آپ نے اگر تو وہ اپنا کام ذاتی کر رہے ہیں، اس پہ پرائیویٹ لیبلنگ کے اوپر اگر آپ کام کریں، پرائیویٹ لیبلنگ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ذاتی کوئی برانڈ لانچ کریں جو کہ مارکیٹ میں نہیں ہے. صحیح. تو اس میں کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر بھی نہیں ہوگا، آپ ایک ڈفرینٹ کوئی پروڈکٹ نکالتے ہیں تو وہ آپ کی مارکیٹ میں سیل زیادہ ہوگی اور اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی. آپ نے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا اور پرائس آپ کی اچھی ہو تو آپ کا یہ سیل ڈے بائی ڈے انکریز ہی ہوگی. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 ملین آپ کو ایک مہینے کے اندر مل جائے گا، یا وہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اچھی ہے، آپ کو آرڈرز کتنے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ آپ اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھیں، انشاءاللہ سکسیس آپ کے نصیب میں ہوگی. اب آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جنہوں نے پوری نیشن کو اسی طرف لگا دیا ہوا ہے کہ بس آپ یعنی وہ اس ہر وقت جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں یونیورسٹیز کو کہ جی آپ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جی، 5 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا، کچھ بھی آپ کو بس وہ اپنے ہی کورسز بیچنے پہ وہ جیسے آپ بتا رہے تھے وہ لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ہدایت ان کے لیے یا ان کو کوئی دیکھیں، میں تو یہ بات کروں گا کہ یہ ای کامرس ابھی کچھ ہی سالوں میں ہمارے ادھر پاکستان میں زیادہ اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو لوگ اس کی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں ان کی بھی بیک گراؤنڈ اگر آپ چیک کریں گے تو وہ بھی کوالیفائڈ پرسنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن نہیں لی اور وہ سیدھا ای کامرس میں آ گئے ہیں. تو اس چیز سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اگر وہ کوالیفائڈ ہیں اور آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن نہ لیں اور آپ سیدھا ای کامرس میں ہیں، تو یہ دس از ناٹ فیئر. ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو سپوز میں کوئی کام کر رہا ہوں نا، تو پاکستان میں تو ایک ٹرینڈ ہے کہ میں اس کو سیکرٹ رکھوں گا، میں دوسرے لوگوں سے اس کو چھپاؤں گا. مطلب کوئی بھی، میں ہوں XYZ کوئی بھی پرسن ہے تو اس کا کوئی بھی بزنس ہے، وہ کہاں سے ارن کر رہا ہے تو اس کے سیکرٹس ہوں گے کچھ، وہ ان چیزوں کو چھپائیں گے. یہاں پہ وہ بتا کے دکھا کے ڈیفینیٹلی وہ پھر جو آپ چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں کما رہے، وہ اسی چیز سے کما رہے ہیں. تو اگر وہ واقعی میں ارننگ کر رہے ہوتے ای کامرس کے تھرو، یہ سارا کچھ یہ لیوش لائف وہاں سے آتی، تو یہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو وہ لوگوں سے، عوام سے چھپاتے کہ ہر بندہ ہی اگر اس طرف چلے گا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ آ جائے گا. آپ ایم آئی رائٹ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی نا کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ہاں، تو یہ ظاہر ہے وہ دکھائیں گے تو پھر ہی وہ ان کا وہ دکانداری چلے گی. اور وہ جو چیزیں اپنی وہ کارس وغیرہ دکھا دی اور اپنے گھر دکھا دیے، اپنے موبائلس دکھا دیے، یہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں تب بھی آپ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. بالکل موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر ہی آپ وہ ان کا کورس لینے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہ کورس کی وجہ سے اتنا وہ اوپر چلا گیا، ہائی لیول پہ چلا گیا، کار بھی بائی کر لی ہے، DH میں کنال کا گھر بھی بائی کر لیا ہے، موبائل بھی ہے اس کے پاس، تو یہ چیزیں وہ دکھائیں گے تو پھر ہی آپ موٹیویٹ ہوں گے اور پھر ہی آپ ان کا کورس بائی کریں گے. مین ان کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو کورس سیل کرنا ہے.
وہ ایک کورس آپ نے خریدنا ہے، آپ کو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ 2500 روپے کا ایک کورس لگائیں، منیمم اتنے میں ہی سیل کر رہے ہیں سارے. تو 2500 کو ہر بندہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنے اپنے کیلکولیٹر اوپن کر لیں اور 2500 کو اگر کسی کے 50 کے فالوورز ہیں اس کے ساتھ ضرب دے لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں جو کورس بیچ رہے ہیں. اور 2500 کسی کو دینا کسی وہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. انڈیویجول بندہ اگر وہ پے کر رہا ہے تو اسے فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ 50,000 بندے اگر جب پے کر رہے ہیں تو اسے ایک بندے کو اچھا خاصا فرق پڑ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں اس میں ابھی ہم جو بچوں کو آپ کوئی میسیج دے دیں کہ بھائی خدا را اپنے فیوچر کا کوئی خیال کریں، اپنا ان چیزوں میں آپ کریں ضرور، لیکن پہلے اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنی جو ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو ایک میسیج دے دیں آپ. جی میں تو یہی میسیج دوں گا کہ اپنی جو ہے ایجوکیشنل اسٹڈی اس کو جاری رکھیں، وہ اسے کسی قسم پہ بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کی ہو جاتی ہے کوالیفکیشن، دین یہ آپ اس کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اسے آپ نے سیپریٹ ٹائم دینا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاکستان میں جس طرح امیزون کا کام چل رہا ہے، بہت سارے لوگ امیزون کے بھی کورس سیل کر رہے ہیں. تو یہ تو اس پہ کافی لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. اس میں بھی جو FBM یا FBA کا وہ سیلر کا سسٹم ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا ایک علیحدہ سے ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیسک کوالیفکیشن کو اگنور نہ کریں. وہ اگر آپ کو آتی ہوگی تو پھر ہی آپ وہ آگے کے کانسیپٹ جو ہیں سارے کلیئر ہوں گے آپ کے لیے. اگر آپ کو بیسک ہی نہ ہو نہیں ہے، انگلش کا ہی نہیں پتہ آپ کو، تو جو کورسز ہیں وہ شاپیفائی ہو گیا، امیزون ہو گیا، یہ دراز ہو گیا، تو وہ آپ کو پھر اس پہ بھی جانے کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس پہ بھی ظاہر ہے جو آپ نے ایڈ لگانے ہیں، جو لسٹنگ کرنی ہے آپ نے، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ٹائٹل کیا دینا ہے اس پروڈکٹ کا. تو پھر ہی آپ اس میں اگر آپ کو انگلش کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا یا بیسک کانسیپٹ پتہ ہوں گے تو پھر ہی آپ اس پہ اپنا ایڈ لسٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی، آج کا پروگرام ہماری نظر میں بہت امپورٹنٹ تھا، اور عدیل بھائی نے جو ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں ان کو خدا را وہ بچے جو اپنی ایجوکیشن کو کوئٹ کر کے تو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، جو اس فیلڈ کو چوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، 2-3 کیسز میرے سامنے بلکہ زیادہ ہیں جنہوں نے اپنی پراپر ایجوکیشن کو چھوڑا اور اس فیلڈ میں آئے، اور وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ ایجوکیشن کی طرف واپس آ رہے ہیں. لیکن اپنے 3-4 سال ضائع کرنے کے بعد موسٹلی لوگ جو ہیں یہ ان کا کیونکہ پریشیس ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ اس کو جوائن کرنا ان کے لیے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ان سب بچوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو ویڈیو ہے یہ اگر آپ نے دیکھی ہے اس کو لازمی آپ شیئر بھی کریں ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے پیچھے اپنی لائف سپوائل کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو دل بھائی، شکریہ. اللہ حافظ.